مولانا پیر محمد اسد بلالی صاحب کے اصلاحی بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ باقی بیویوں سے زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود دوسری جو بیویاں تھیں نان نفقہ کے اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے، برابری کرتے تھے۔ اسی بارے میں ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تؤاخذنی فیما لا املک۔ اے اللہ، جو میرے اختیار میں ہے اس کے مطابق میں تمام بیویوں کے درمیان عدل کے ساتھ اور برابری کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہوں، لیکن جو میرے اختیار میں نہیں ہے اللہ اس پہ میرا مواخذہ نہ کرنا۔ دل پر میرا اختیار نہیں ہے، تو دل کو جس طرف چاہے پھیر سکتا ہے، جس طرف چاہے مائل کرنا چاہے تو مائل کر سکتا ہے، جس کی چاہے محبت دل میں ڈال سکتا ہے۔ اس لیے اگر دل میں کسی بیوی کی محبت زیادہ ہو تو اس بارے اللہ میرا مواخذہ نہ کرنا، کیونکہ اس سلسلہ میں بے بس ہوں۔ جیسے یہ بیویوں کا معاملہ ہوتا ہے، اسی طرح اولاد کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ اولاد کے معاملے میں بھی انسان بے بس ہوتا ہے، بے اختیار ہوتا ہے۔ اولاد ہوتی تو اس کی اپنی ہے، لیکن کوئی ایک ان میں سے والد کو زیادہ پیارا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اگر کسی ایک سے پیار زیادہ ہو، محبت زیادہ ہو تو یہ اس پر گرفت نہیں ہوگی۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی ظاہری معاملات میں اپنی ساری اولاد کے ساتھ برابری کا معاملہ کرتے، مگر جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، اللہ نے انہیں ایک تو حسن و جمال دیا تھا اور دوسرا ان کی سیرت کی وجہ سے حضرت یعقوب ان سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ ایک تو چھوٹے تھے بھائیوں میں، اور دوسرے اللہ نے حسن و جمال بھی دیا تھا، سیرت بھی دی تھی۔ اس سیرت اور حسن و جمال کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے زیادہ پیار کرتے اور انہیں اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے، اکھیاں کو دور نہ ہونا دیں ایسے۔ تو اس وجہ سے بڑوں نے دیکھا، بڑے بھائیوں نے دیکھا ابا حضور تو ہر وقت یوسف ہی سے لاڈ و پیار کرتا ہے، ابا کے سامنے یوسف ہر وقت گھومتا رہتا ہے، وہ ہم پہ توجہ نہیں دیتے۔ اسی حسد نے انہیں اپنے بھائی کا قتل کرنے پہ مجبور کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں پہ پھینکنے پہ حسد نے مجبور کیا۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو حسد نے اپنے بھائی حابیل کے قتل پہ مجبور کیا۔ جب یہ ساری بات ہوتی، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے، تو بھائیوں نے کیا کہا کہ اس طرح کریں۔ مشورہ بیٹھ گیا، پلاننگ ہونے لگی، کیا کیا جائے، کیسے یوسف کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے دور کیا جائے، کیسے حضرت یوسف علیہ السلام سے جان چھڑائی جائے۔ ایک نے رائے دی اس کو جلا وطن کر دو، دوسرے نے کہا نہیں ایسا کرتے ہیں اس کو قتل کر دیتے ہیں، تو ایک بولا اتنے حسین و جمیل صورت والے کو کیسے قتل کرو گے، اتنا حوصلہ ہے کیسے قتل کرو گے۔ یہ بغض و حسد کی وجہ سے بھائیوں نے جو آپس میں مشورہ کیا،
قرآن کریم نے ان کے اس مشورہ کو قرآن میں بیان کیا. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ. جب وہ کہنے لگے کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے ابا کو ہم سے زیادہ پیارا ہے اور ہم ان سے زیادہ قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں، عصبہ ہم ایک جماعت ہیں، ایک جتھا ہیں، ایک گروہ ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین. بلا شبہ ہمارے والد گرامی واضح طور پر خطا پر ہیں، واضح طور پر. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. یوسف کو مار ڈالو یا اس کو کسی ملک کے اندر پھینک دو، جلا وطن کر ڈالو، تاکہ تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف آ جائے، تمہاری طرف سمٹ آئے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. اور اس کے بعد میں پھر تم نیک ہو جانا. پھر کیا ہو جانا؟ نیک بن جانا. آج بھی کیوں دے، آج بھی ہمارا نوجوان آتے آج ایک کارکن بعد میں توبہ کر کن سا. آج موقع یار، اس موقع تو فائدہ چاہنا چاہیے دے. ایک کم کر کن بعد میں توبہ کر کن سا. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں والی بات ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والی بات ہے کہ کر اس ٹائم تک کر کنو یوسف کو مار ڈالو یا اسے جلا وطن کر ڈالو، بعد میں ہم نیک بن جائیں گے. چنانچہ بڑا ہیلے بہانے سے یوسف علیہ السلام کو وہ اپنے ساتھ جنگل کے اندر لے کے چلے گئے. وہاں جا کر ایک خشک کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا. شام کو واپسی میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اتاری اور قمیض اتار کے جانور کے خرگوش کے خون سے تر کر کے روتے ہوئے کیا کرتے ہوئے؟ روتے ہوئے آئے. روتے ہوئے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. آئے ماتم کرتے ہوئے. آج کی زبان میں سمجھا دوں، سینہ کو بھی کرتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے آئے کہ ہم نے یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب. اے ہمارے ابا، ہم تو آپس میں دوڑنے لگ گئے، ہمارا دوڑ کا مقابلہ جاری تھا اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھایا ہوا تھا کہ بھیڑیا آیا اور آ کر بھیڑیا حضرت یوسف کو کھا گیا. اور ساتھ میں کیونکہ دل میں چوری تھی نا، کیونکہ بندہ
جب گناہ کرے، جتنی بھی مکاری عیاری کا مظاہرہ کرے، وہ کہیں نہ کہیں وہ اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے۔ جتنا صفائی والا معاملہ کرے لیکن کہیں نہ کہیں کسی موڑ پہ وہ اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے۔ اور یہی کام حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا، اور دل میں چوری تھی، ساتھ میں کہنے لگے وما انت بمؤمن لنا، اے میرے ابا آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے، ہم اگرچہ آپ کو جتنا مرضی یقین دلانے کی کوشش کریں، ولو کننا صادقین، ہم جتنا آپ کو کہیں کہ ہم سچے ہیں، آپ ہماری اوپر یقین نہیں کریں گے۔ یہ جھوٹے بندے کی یہ علامت ہوتی ہے۔ چور کو پکڑنا ہو تو وہ کیا ہوتا ہے، کم کر کا کم گما کا نالاکسی، اللہ دی قسمیں میں نہیں کیتا، سچا قسمیں نہیں اٹھاتا، اور وہ یہ بھی نہیں کہتا تمہارا یقین کر یا نہ کر، سچا سچا ہوتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے اپنی بات، یقین کرو تو تمہاری مرضی، نہ یقین کرو تو وہ کہتا ہے چھوڑ دے۔ انہاں بھی یہ کام کیتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے وہ خون سے تر کرتا پیش کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ تو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے بھیڑیا کتنا عقل مند ہے، کتنا، یعنی میں نے جو کہا نا نشان چھوڑ جاتا ہے، بھیڑیا کتنا عقل مند ہے، کتنا کوالیفائیڈ بھیڑیا تھا، جس نے میرے یوسف کو تو کھایا لیکن کرتے میں اس کے دانتوں کا ایک بھی نشان نہیں ہے۔ کہنے لگے تمہاری یاری مکاری، یہ جو میں یہ سارا سمجھ چکا ہوں، بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، بلکہ تساں دے نفساں سونے گل بڑا کدیے، میں فصبر جمیل، میں اب صبر کروں گا، واللہ المستعان علی ما تصفون، جو بات تم ظاہر کرتے ہو اس بات پر میں اپنے رب سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اس سے ہمیں بہت سارے نکات مل رہے ہیں۔ پہلا نکتہ ہمیں یہ مل رہا ہے کہ مشکل آ جائے صبر مانگنا نہیں چاہیے، لیکن مشکل آ جائے اس مشکل پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ بولو نا، ٹھنڈے بولو نا یار، وہ جوانو بولو، صبر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ پہلے اللہ سے مشکل مانگنی نہیں ہے، اللہ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرنا ہے۔ جب کبھی مشکل آ جائے پہلا کام اس مشکل پہ ہم نے صبر کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر مدد مانگنی ہو تو کس سے مانگنی ہے؟ یہ ہمیں قرآن یہ سبق دے رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا فرمان ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ مشکل میں مدد مانگنی ہو تو کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اب میں اللہ سے اس بات پر جو تم بیان کرتے ہو اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ تو یہ حسد تھا نا، یہ حسد آج ہمارا معاشرہ اس حسد کی بیماری میں مبتلا ہے کہ جتوں گل میں شروع کی تھی آسی اتنا لمبا، یہ تساں کو میں سمجھانا دا مقصد یہ ہے کہ آج حسد کے اندر آج ہمارا معاشرہ مبتلا ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، قطع تعلق ہی نہ کرو، صلہ رحمی کر دے کرو، ولا تحاسدوا عقید و نال حسد نہ کر دے کرو، عقید و نال
حسد نہ کر دے کرو، کیونکہ حاسد بندہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا۔ اب کسی کو اللہ نے کوئی مقام دے دیا ہے، کوئی منصب دے دیا ہے، یہ بڑیاں میں زیادہ کیڑوں نے، بڑے جڑے ہونے نا، جڑے تھوڑے جی دولت مال عہدہ علم اللہ جن کو دے دیتا ہے، تو پھر جب کوئی چھوٹا بڑا بن جائے، پھر بڑوں کے اندر کیڑا ڈنگ مارنے لگ جاتا ہے، پھر بڑوں کا کیڑا ڈنگ مارتا ہے کہ یہ چھوٹا بڑا کیوں بن گئے، وہ ان سے یہ بات ہضم نہیں ہوتی، اور پھر اس کو گرانے کے لیے حسد شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ حسد آج اس میں عام عوام بھی مبتلا ہے، اہل علم بھی مبتلا ہے۔ مولانا پیر محمد اسد بلالی صاحب کے اصلاحی بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔